الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، ازواج جمع ہے، ان کنتن ان اگر کنتن تم ہو، تردنا ارادہ رکھتی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، وزینتہا اور اس کی زینت کا، اس کی خوبصورتیوں کا، فتعالین پس تم آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ سامان دے دوں، واسرحکن اور میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا اچھے طریقے سے رخصت کرنا، وَإِن كُنتُنَّ اور اگر ہو تم، تردن اللہ ورسولہ ارادہ رکھتی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا، والدار الآخرۃ اور آخری گھر کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ نے اعد تیار کیا ہے، للمحسنات نیکی کرنے والیوں کے لیے، من کننا تم میں سے، اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ ہم نے سورت کے آغاز میں یہ بات بیان کی تھی کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، آپ سے خطاب کیا ہے، یا ایہا النبی کے الفاظ کے ساتھ۔ ابتدائی آیت پڑھی تھی ہم نے، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا، یا ایہا النبی کہہ کر۔ اب یہاں پر جن ازواج کا تذکرہ رب العالمین نے کیا ہے، سب سے پہلے ان کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ وہ ازواج کون سی تھیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام اکرمہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب یہ آیات اتری اس وقت آپ علیہ السلام کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، 5 کا تعلق قریش میں سے تھا، جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک بنو نذیر سے ان کا تعلق تھا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بنو ہلال سے تعلق تھا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور بنو اسد سے تعلق تھا زینب بنت جحش کا، اور بنو المستلق سے تعلق تھا جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو یہ 9 بیویاں تھیں اس وقت جب یہ آیات اتریں، اور انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطاب کیا جو ان آیات کے اندر موجود ہے۔ ان آیات کے اندر کیا بات ہے، اس بات سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، تاکہ جب ہم ان آیات سے پہلے ان واقعات کو، ان احادیث کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور مال غنیمت میں سے جو اللہ رب العالمین نے آپ کا ایک حصہ رکھا تھا، جس کو خمس کہا جاتا ہے، 5واں حصہ، وہ 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ نبی علیہ السلام
ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تنگی تھی، نبی علیہ السلام کے گھر میں ترشیاں موجود تھیں، کہ آپ نے یہ جو زندگی اختیار کی، زہد اور قناعت والی زندگی، اور جو کچھ ہو اللہ کی راہ کے اندر اس کو خرچ کر دینا، یہ آپ کی اختیاری زندگی تھی، اضطراری زندگی نہیں تھی۔ یعنی جو آج ہماری کیفیت ہوتی ہے، ہماری اضطراری کیفیت ہوتی ہے کہ میرے پاس اگر مال و دولت نہیں ہے تو میری یہ اضطراری کیفیت ہے کہ میں اب غربت والی، مفلسی والی زندگی، فقیری والی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زندگی گزاری، یہ آپ نے خود اپنے لیے پسند کی ہے، خود آپ علیہ السلام نے اس کا انتخاب کیا۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مفلسی والی زندگی دی تھی، غربت والی زندگی دے دی تھی، نہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے لیے اس زندگی کو پسند کیا کہ میں زہد اور قناعت والی زندگی اختیار کروں، میں مفلسی والی زندگی اختیار کروں، میں مسکینوں والی زندگی اختیار کروں۔ آگے احادیث میں آپ کو بیان کروں گا تو آپ کو مزید یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام بر 3 لیال تباعا حتی قبض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں، 3 دن پہ در پہ گندم کا کھانا سیر ہو کر نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اور یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ما اکل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکلتین فی یوم الا احداہما تمر، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کسی دن 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا، مگر ان میں سے ایک دفعہ صرف کھجور ہوتی تھی۔ اندازہ لگاتے جائیے گا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ سے فرمایا، اور یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ابن اختی، اے میرے بھانجے، ہم چاند دیکھتے تھے 2 مہینوں میں 3 چاند، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلی ہوتی تھی۔ میں نے کہا پھر تمہیں کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ کہا 2 سیاہ چیزیں، کھجور اور پانی۔ مگر نبی علیہ السلام کے انصار میں سے کچھ پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ والے جانور ہوتے تھے، اور وہ اپنے گھروں سے کچھ دودھ نبی علیہ السلام کو بطور تحفہ دے دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام وہ دودھ ہمیں پلا دیتے تھے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی راتیں خالی پیٹ گزار دیتے، اور آپ علیہ السلام کے گھر والوں کو شام کا کھانا نہیں ملتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بستر کے متعلق بیان فرماتی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آدم وحشوہ من لیف، کہ نبی علیہ السلام کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اب اس زندگی پر کیا ہے، نبی علیہ السلام خوش ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق گزارے کے برابر کر دے۔ پھر اسی طرح ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم احیینی مسکینا،
کہ اللہ مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا اور مسکین ہونے کی حالت میں مجھے موت دینا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ اور مجھے مسکینوں کی جماعت سے اٹھانا، یوم القیامت قیامت کے دن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ کیوں، انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفا، کیونکہ یہ مسکین جنت میں اپنے اغنیا سے 40 سال پہلے جائیں گے، 40 سال پہلے جائیں گے، اس لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں۔ تو یعنی ان روایات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارنا نہایت صبر آزما اور مشکل ترین ہے، اور ظاہر ہے اس معیار زندگی میں آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی شریک تھیں، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کا کھا رہے ہیں اس طرح کا آپ اپنے اہل و عیال کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ اب اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی تھی جو بنو قریظہ کا اللہ رب العالمین نے جس میں ذکر کیا تھا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی تھی وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا۔ تو اب بنو قریظہ کے اور دیگر فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی کچھ حالت بہتر ہو گئی تو انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نان و نفقے کے اضافے کا مطالبہ کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس زہد و قناعت والی زندگی کو ترک کرنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں تھے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بیویوں نے اصرار کیا، آپ کو بڑا سخت رنج اور صدمہ پہنچا، آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 ماہ تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور یہ جو قسم شوہر کھا لیتا ہے اس کو کہتے ہیں ایلا۔ ایلا اگر تو جیسا کہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین قسم کھائی ہے تو متعین قسم کھائیے تو تعین اگر ہے تو پھر اس قسم کو پورا کرنا چاہیے، اگر وہ اس سے پہلے قسم توڑ لیتا ہے تو پھر وہاں پر قسم والا ہی کفارہ ادا کیا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق قسم کے ساتھ ہے۔ اور اگر اس نے قسم کھائی ہے لیکن تعین نہیں کیا، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک وہ انتظار کرے گی، پھر اس کے بعد اس کو قاضی کے پاس پیش کیا جائے گا، قاضی اس کو کہے گا اس کو بساؤ یا پھر اس کو طلاق دو، کیا چاہتے ہو تم؟ تو یعنی کہ وہ جب تعین نہیں ہوگا اس وقت یہ معاملہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کھا لی، آپ کو سخت رنج اور صدمہ پہنچا، اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرما دی۔ اس کے متعلق ایک تو صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہونے کے لیے اجازت لینے آئے تو دیکھا کہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں ملی۔ خیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو آپ کو اجازت مل گئی، وہ اندر آ گئے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت کے لیے آئے تو ان کو بھی اجازت مل گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اس حالت میں پایا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کی بیویاں موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہیں اور خاموش ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ضرور کوئی ایسی بات کروں گا جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنساؤں گا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آپ خارجہ کی بیٹی یعنی میری بیوی کو دیکھتے، اس نے مجھ سے خرچہ مانگا تو میں نے اٹھ کر اس کی گردن دبا دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمانے لگے یہ سب میرے ارد گرد بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے خرچہ مانگتی ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن دبانے کے لیے اٹھے، اور دونوں کہہ رہے تھے کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے؟
وہ دونوں کہنے لگیں اللہ کی قسم ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز نہیں مانگیں گی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے 1 ماہ یا 29 دن علیحدہ رہے، جس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں موجود ہے کہ بیویوں میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ تک علیحدہ رہنے کی جب قسم کھائی، اور اس کا جو باعث تھا قسم کھانے کا وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راز بتانا تھا، جس کا تذکرہ آپ سورہ تحریم کے اندر پڑھیں گے۔ اسی حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب 29 دن گزر گئے تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمرے سے اترے اور آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ نے کہا کہ آپ نے تو ہمارے ہاں 1 ماہ تک نہ آنے کی قسم کھائی تھی، ابھی تو 29 راتیں گزری ہیں، میں اچھی طرح وہ راتیں گن رہی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دنوں کا ہے، تو میری جو قسم ہے وہ مکمل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دینے والی آیت کے میں جو یہ بات بیان فرمائی ہے تو اب اس کے بارے میں کیا آپ کا معاملہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ مجھ سے کہا اور مجھے یہ کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں، کوئی حرج نہیں کہ اس کے جواب میں جلدی نہیں کرنا، اپنے ماں باپ سے تم رائے لے لینا، مشورہ لے لینا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خوب جانتی تھی کہ میرے ماں باپ مجھے آپ سے جدا ہونے کی رائے کبھی بھی نہیں دیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان جو آج ہم نے 2 آیتیں پڑھی نا، یہ پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا اور مجھے کہا کہ جاؤ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ تو میں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح اپنی باقی بیویوں کو بھی اختیار دیا۔ یہاں پر یہ معاملہ سمجھ لیں کہ جب بیوی کو اختیار دیا جائے اور بیوی اگر اختیار کو پسند کر لیتی ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر وہ اختیار کو پسند نہیں کرتی، جیسے کہ انہوں نے دنیا کو پسند نہیں کیا بلکہ کس کو پسند کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا، تو سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر کچھ بھی شمار نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خاوند کے پاس ہی رہنا اس نے پسند کر لیا تھا، اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ اگر وہ خاوند کے پاس رہنا پسند نہ کرتی تو طلاق ہو جائے گا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باقی ازواج کو بھی یہی بات کہی، ان کو اختیار دیا، سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کو پسند کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے پھر اس پسند رہنے پر یعنی کہ آپ کے ساتھ رہنے پر اللہ رب العالمین نے ان کو کیا مقام دیا، کیا عزت دی، اور کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی۔ آگے سورہ احزاب آیت نمبر 52 میں آپ پڑھیں گے مزید کہ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، کہ اگر آپ کو دنیا میں کتنی حسین اور خوبصورت عورتیں نظر آ جائیں، آپ کو اچھی لگیں، ان کا حسن پسند آ جائے، پھر بھی آپ نے ان 9 بیویوں کو جن کا ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے، میں نے ابتدا کے اندر آپ کو بتلا دیا، ان کو آپ نے نہ ہی طلاق دینی ہے اور نہ ہی آپ نے ان کے بعد کسی اور سے نکاح کرنا ہے۔ یعنی کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام دے دیا کہ ازواج مطہرات کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بنا دیا، اور آخرت میں جنت میں بھی آپ کی ازواج ان کو بنا دیا۔ اور یہ مقام، یہ عزت صرف کیوں ملی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کو اور عمل صالح کو اختیار کیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ مقام ان کو دے دیا۔ تو فرمایا کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ دنیا کی زیب و زینت ہیں، خوبصورتیاں ہیں۔ کہا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو فتعالین، اصل میں تعال یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اونچی جگہ پر کھڑا ہو اور کسی کو آ کر اوپر سے کہے کہ آؤ، لیکن پھر مطلق بلانے کے لیے یہ استعمال ہونے لگا کہ فتعالینا، تم آؤ، کیا ہوگا، امتعکن، میں تمہیں فائدہ دوں گا۔ اب یہاں پر جس فائدے کا کچھ سامان کا ذکر ہے وہ کون سا ہے؟ جس کو متع طلاق کہا جاتا ہے، کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی ہو، دنیا کی زندگی کو، اس کی زیب و زینت کو، اس کی آرائش کو پسند کرتی ہو، تو پھر کیا ہے، میں تمہیں کچھ سامان دوں گا جو طلاق کے وقت دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو اس کے بالکل برعکس چلتا ہے کہ ہم سب کچھ چھین رہے ہوتے ہیں عورت سے۔ یہ غلط بات ہے، عورت کا جو کچھ ہے وہ اس کو دینا چاہیے اور مزید اس کو متعہ دینا چاہیے، طلاق کا فائدہ اس کو کچھ نہ کچھ آپ دے کر اس کو رخصت کریں۔ اور فرمایا کہ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور میں تمہیں اچھی طرح رخصت کروں گا، کسی قسم کا تم پر کوئی طعن و تشنیع نہیں کروں گا، کوئی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، بغیر کسی تکلیف دیے تمہیں آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ تمہیں اپنے پاس سے میں رخصت کر دوں گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتی ہو، آخرت کے گھر کی طلبگار ہو، تو پھر یاد رکھو اسی طرح کی ہی زندگی جس طرح کی میں گزار رہا ہوں تمہیں گزارنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا۔ تو کیا ہوگا، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اب یہاں پر علماء نے ایک بات نقل کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں نہیں کہا، حالانکہ ساری ازواج کیا تھی، محسن تھی، نیکی کرنے والی تھی، اس لیے تاکہ وہ خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، وہ نڈر نہ ہو جائیں کہ جی بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام دے دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم میں سے نیکی کرنے والی ہوگی، جو نیک رہے گی، ان کو ہم ڈبل اجر دیں گے، ہم ان کو ڈبل اجر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک مقام، یہ عزت اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو دے دیا۔ یہاں پر ایک تو یہ بات تھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب انہی آیات کو ہم میاں بیوی کی حیثیت سے دیکھیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی، جیسا کہ میں نے سورت کے آغاز کے اندر بھی یہ بات آپ کو بتلائی تھی کہ ان آیات کے اندر اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن مقصود صرف نبی علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، پوری امت ہے، پوری امت مراد ہے۔ تو اب یہاں پر ہم غور کریں، ازواج مطہرات والی جو یہ آیات ہم نے پڑھی، میاں بیوی کہ شوہر اگر وہ زہد و قناعت والی زندگی کو پسند کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو اس کی بیوی ہے وہ اس کے ساتھ اس کے اندر تعاون کرے، وہ بھی اپنے شوہر والی زندگی پر ہی راضی رہے، خوش رہے، وہ زہد و قناعت والی زندگی کو ہی اختیار کرے۔ اب اکثر طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب خواتین اپنی سہیلیوں سے ملتی ہیں اور اپنے محلے کے اندر اپنی خواتینوں کو دیکھتی ہیں کہ اس نے جی آج نیا لباس پہنا، آج نئی چوڑی پہنی، آج اس نے نئے جوتے پہنے، آج اس نے نئی یہ چیز لی، آج نئی وہ چیز لی، آج فلاں چیز لے کر آئی، آج فلاں چیز لے کر آئی، تو اب انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہ اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے اپنی شوہر سے، بھول جاتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی آمدن کتنی ہے، کیا اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ ہمیں یہ چیز دلوا سکتا ہے، ہماری ان خواہشات کو وہ پورا کر سکتا ہے، وہ ہماری ضروریات کو پورا کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ جائے کہ وہ ہماری خواہشات کو پورا کرے۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے، بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوندوں کی زندگی کے اندر خوش رہیں، دائیں بائیں کو دیکھنا چھوڑ دیں، اپنی خاوند کو دیکھیں اور جس طرح کی وہ زندگی کے اندر رکھ رہا ہے اس طرح کی زندگی میں رہیں۔ ہاں الا یہ کہ اگر وہ نافرمانی والی زندگی خاوند پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت والی زندگی پسند کرتا ہے،
رب کے ساتھ سرکشی والی زندگی پسند کرتا ہے، پھر اس کے اندر خاوند کے ساتھ ممد و معاون نہیں ہونا۔ جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ تھی، اس نے تعاون نہیں کیا فرعون کا، وہ ایمان لے کر آ گئی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا خاوند جو ہے وہ یہاں پر کیا نام ہے کافر ہے تو وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس چیز کو پسند کروں، نہیں، وہاں پر پسند کرنی ہے، وہاں پر ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی نہ ہو۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر وہ ہے تو کیا ہے، خاوند کے ساتھ خوش رہتے ہوئے زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو اس لیے خواتین کو خاص طور پر ان آیات میں غور کرنا چاہیے، اور بہت دفعہ یہ دیکھنے میں بھی آیا کہ خاوند تو پسند کر رہا ہوتا ہے وہ دین کی زندگی کو، اسلام والی زندگی کو، وہ پسند کر رہا ہوتا ہے کہ پردے والی زندگی ہو جس کے اندر خواتین وہ پردہ کریں، اسلامی احکامات پر عمل کریں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل داخل ہوں، جو ضروریات زندگی ہیں وہ چیزیں لے کر اس کے بعد جو مال و متاع بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تاکہ آخرت کے لیے ہمارے لیے کچھ ساز و سامان تیار ہوتا چلا جائے۔ لیکن بیوی جو ہے وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ نہیں آپ یہ کام نہ کریں، یعنی وہ اپنی خواہشات کو مقدم رکھ دیتی۔ اب ظاہر ہے وہ ان خواہشات کو یا تو پورا کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، تو پھر دوسرا راستہ کیا ہوتا ہے، وہ حرام طریقے کی طرف جاتا ہے، حرام کمائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ تردن الحیات الدنیا وزینتہا، یہ دنیا کی زیب و زینت نہیں طلب کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ چیز مقدم رکھنی چاہیے کہ تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، کہ ہمیں اللہ کی اطاعت مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مل جائے، آپ کی اطاعت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، اور والدار الآخرہ، آخرت میں اللہ تعالیٰ مقام دے دے، عزت دے دے، اللہ تعالیٰ گھر دے دے۔ بس ہمیں یہ چاہیے۔ دنیا کیا ہے، دنیا غرباء، فقراء، مساکین وہ بھی گزار کے چلے جاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے پاس بہت کچھ ہے وہ بھی زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو اس لیے آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، اور اس معاملے کے اندر خواتین کو، بیویوں کو اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اگر شوہر اختیار دے دیتا ہے، جیسا کہ مسئلہ یہاں پر آپ نے پڑھا، اور پھر وہ عورت اختیار کو پسند کر لیتی ہے، یعنی شوہر کے ساتھ رہنے کو پسند نہیں کرتی، تو پھر یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر شوہر وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اتنے دن بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، تو ایلا اس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتلا دیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔